کانگریس جو سپوز ٹو بی دا مین اسٹریم پارٹی ہے، جس کی حکومتیں 37 سے 39 تک مسلمانوں کا حشر کر چکی تھیں، اور جو مسلمانوں کے قتل و غارت میں یہ لوگ شامل تھے. ابھی ہم بی جے پی اور ان کے آر ایس ایس اور بجرنگ دل اور وی ایچ پی کی تو بات بالکل ہی رہنے دیجیے. جو سو کالڈ مین اسٹریم ہے ان کا یہ حال ہے. انڈیا نے جو اپنی فورن پالیسی بنائی وہ یہ تھی کہ ہم خطے کے تمام ممالک کے ساتھ تعلقات ٹھیک رکھیں گے. انہوں نے خصوصی طور پر، کیونکہ یہ کولڈ وار کہہ رہا تھا، یہ یاد رکھیے گا، کولڈ وار کا سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہو چکی تھی، کولڈ وار تھی، روس ایک طرف طاقت کے طور پر ابھر رہا تھا، امریکہ ایک طرف ابھر چکا تھا، اور چین تیسرا ایک ملک آزاد ابھی نیا نہ ہوا تھا. چین کو اس وقت اتنی زیادہ کوئی حیثیت نہیں تھی. انڈیا نے اپنے آپ کو جنرلی نیوٹرل رکھا، کیونکہ روس سے اس نے تعلقات بڑھائے لیکن اس نے اپنے آپ کو نیوٹرل رکھا. پاکستان نے دوسری سیاسی غلطی یہاں پہ کی، یعنی 1950 میں لیاقت علی خان 3 مہینے کے لیے امریکہ کے دورے پر چلے گئے. یعنی یہ بات آج عجیب سی لگتی ہے کہ ایک نئے ملک کا، ایک چھوٹا سا ملک جو نیا بنا ہے، اس کا وزیر اعظم 3 مہینے کے لیے امریکہ کے دورے پہ چلے جائیں. کیا کرنے گئے تھے؟ جبکہ امریکہ کے صدر نے اپنا ذاتی جہاز ان کے لیے بھیجا. امریکہ نے لیاقت علی خان کو انوائٹ کر کے پوری طرح ان پر زور یہ لگا دیا کہ آپ کے لیے ہم بہتر ہیں، ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے، کمیونسٹ آپ کے لیے خطرناک ہیں، وہ آپ کو تباہ برباد کر دیں گے اور آپ ہمارے بلاک میں آ جائیے. پاکستان نے امریکہ کے بلاک میں شامل ہونے کا فیصلہ لیاقت علی خان کے اس دورے کے بعد کیا. آپ کے خیال میں نہیں کرنا چاہیے تھا یہ بات ہم ایک دفعہ پھر واضح کر دیں کہ لیاقت علی خان کے خلوص اور ان سے پاکستان کی محبت پر کسی صورت میں شک نہیں کیا جا سکتا. 1951 میں جب لیاقت باغ میں ان کو گولی لگی تو ان کے آخری الفاظ یہ تھے کہ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما. یہ الفاظ ان کے دل سے نکلے تھے، اسی دل سے جس پر گولی لگی ہوئی تھی. لیکن لیاقت علی خان کے سیاسی مشیر، ان کے ساتھ جو فورن پالیسی ایڈوائزرز تھے، وہ بہت مشکوک لوگ تھے. میر جعفر اور میر صادق کی ہمارے ہاں اس وقت بھی کمی نہیں تھی. ہم اس وقت نام نہیں لیں گے کسی کے، لیکن ایک نئی ریاست تھی، ہم کو فورن پالیسی چلانے کا تجربہ نہیں تھا. غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں لیکن یہ اجتہادی غلطیاں تھیں. یہ پاکستان کا ہمیشہ اس کے مشیر کی وجہ سے ہی پرابلم ہوتی ہے. ہماری تاریخ ہے یہ کہ بادشاہ چاہے کتنا بھی سنسیئر اور مخلص کیوں نہ ہو، مشیر اگر اس کے مشیر منافق ہیں، میر جعفر ہیں، میر صادق ہیں، تو پوری امت کا بیڑا غرق کرا دیا جاتا ہے. اسی لیے یہ بہت اہم ہے اس بات کو کہ بادشاہ اپنے گرد اچھے مشیر جمع کرے. یہ لیاقت علی خان کو کنونس کرا دیا گیا 3 مہینے کے دورے کے بعد کہ صاحب پاکستان کی بھلا اس میں ہے کہ اپنے آپ کو امریکن کیمپ میں ڈال دیں. نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ روس براہ راست تعاون کرنے لگا انڈیا کے ساتھ، پاکستان امریکن کیمپ میں چلا گیا. لیکن پاکستان نے ایک بہت اچھا کام اوور دا پیریڈ آف ٹائم 50 کی دہائی کے آخر میں کیا. وہ یہ کہ امریکہ کی مرضی کے خلاف ہم نے چین سے تعلقات ٹھیک کرنا شروع کر دیے. اور سب سے زیادہ بہترین اسٹریٹجک اور کارآمد موو جو پاکستان کی حکومت 50 کی دہائی میں کر سکتی تھی وہ یہی تھے کہ ہم نے چین سے تعلقات ٹھیک کر لیے. چین کو یہ لوگ یونائٹڈ نیشنز میں داخل نہیں ہونے دے رہے تھے مغرب والے. پاکستان نے چین کا پورا کیس لڑا 61 میں، اور چین اور پاکستان کے تعلقات بہت قریب اور بہتر ہونا شروع ہو گئے. یہ تاریخ ہم تھوڑی سی اس لیے ڈسکس کر رہے ہیں کہ ان کے سارے فال آؤٹس اگلے آپ کو نظر آنا شروع ہوں گے آج کل کے جو سیکیورٹی کے حالات ہمارے آس پاس بن رہے ہیں. یہ تاریخ سمجھنا ضروری ہے. دیکھیے جس طرح ہم نے کشمیر کی بات کی، پاکستان اور انڈیا کے درمیان یہ جنگ ہوئی تھی 48 میں اور طویل عرصہ جنگ چلی. اسی طرح چین اور انڈیا کے درمیان شدید اختلافات تھے سرحدی علاقوں کے اوپر. تبت کا علاقہ تھا، اکسائی چین جس طرح سیاچن گلیشیئر ہے اس طرح اکسائی چین کا ایک علاقہ ہے جو سوئٹزرلینڈ کے برابر وہ رقبہ ہے، اور وہ علاقہ ہے کہ جہاں سے پاکستان سے جو کراکرم ہائی وے داخل ہوتی ہے وہ اکسائی چین میں داخل ہوتی ہے. بہت بڑا ایک سالٹ پلیٹو ہے وہاں پہ چین کا علاقہ، وہ انڈیا کے پاس تھا اس وقت. 1962 میں چین نے اپنی فوجیں داخل کی اور تیزی کے ساتھ پورے تبت سے ہوتے ہوئے اکسائی چین کے علاقے سے داخل ہوتے ہوئے یہ نیچے تک آئے اور انڈیا کو مار مار کے بھرکس بنا دیا ان کا. یعنی حال یہ تھا کہ اس وقت انڈیا کی فوج نہ شمال میں وجود ہی نہیں رکھتی تھی، یعنی پوری انٹائر انڈین آرمی واز ڈس انٹیگریٹڈ اینڈ ڈس ارے. یہ وہ موقع تھا کہ چین نے ہم کو اشارے کیے کہ کشمیر خالی ہے، جاؤ لے لو. اور اس وقت بھی ہمارے حکمران فیصلہ نہیں کر پائے. 1 مہینہ یہ جنگ چلی ہے 62 میں. چین نے بہت مارا انہیں، کشمیر خالی تھا اس وقت. تو ہمیں کیوں نہیں؟ بس یہی تاریخی غلطیاں ہیں جیسے عرض کیا نا کہ ہماری تاریخ بھری ہوئی ایسی غلطیوں سے. یا ہم میدان جنگ میں وہ موقع سے فائدہ نہیں اٹھاتے، یا جب فائدہ اٹھانے کا وقت آتا ہے تو ڈپلومیسی کے ٹیبل کے اوپر وہ ہار کر آ جاتے ہیں. تو اس کا قصوروار ہم کس کو ٹھہرائیں؟ ہم خود ذمہ دار ہیں، ہم خود ذمہ دار ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں. یعنی 48 کے بعد یہ دوسرا موقع تھا. 48 میں جب پہلا موقع ضائع ہوا تو قائد اعظم نے پھر مسلسل جنگ کے ذریعے کشمیر لینے کا فیصلہ کیا. جنگ ہم جیتنے کے قریب آئے تو ہماری حکومت نے اس وقت سیز فائر کر لیا. 62 میں چین نے مار مار کے ان کو دھیڑ کے رکھ دیا انڈینز کو، اور ہمیں موقع تھا کہ ہم کشمیر میں داخل ہو جاتے. ہم نے یہ پھر موقع ضائع کیا. 62 کے بعد جو تیسرا ایونٹ ہے وہ 65 کے ہم آتے ہیں.
65 کے شروع میں دیکھیے انڈین آرمی 62 میں جب اس کو مار پڑی تو پوری انڈین آرمی کو اوور آل کیا جانے لگا. وہاں یہ دیکھا گیا کہ کیا وجہ تھی کہ ہم ایک دن بھی مزاحمت نہ کر سکے چینیوں کے آگے. اب پورا علاقہ یہ چین نے آج تک وہ علاقے اکثر چین کے اور تبت کے وہ سارے علاقے جو چین نے کیپچر کیے تھے آج بھی چین کے پاس ہے. اور ڈسپیوٹ ہے انڈیا اور چین کے درمیان. دیکھیے جو بات ہم پہلے کہی تھی, ڈسپیوٹڈ ٹیریٹریز میں کوئی لا نہیں ہے, جس کا جو دل چاہے گا جس طرح چاہے گا پکڑ لے گا. اور یہ قانون دنیا میں ہر جگہ رہا ہے, ہر قوم یہی کرتی ہے, جس کا بس چلتا ہے وہ کرتا ہے کام جا کے. وہاں کسی قسم کا خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے, ڈکلیئرڈ پالیسی ہونی چاہیے. ہمیں جب موقع ملے گا اپنی چیز لے لیں گے جا کے, تمہیں ہمت ہے تم لے لو. چین نے بھی یہی کیا ان کے ساتھ. 65 میں جب شروع ہوتا ہے تو پاکستان اور انڈیا کی اسی طرح ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ساؤتھ میں رن آف کچھ اور سر کریک کے علاقے میں پاکستان اور انڈیا کی ایک جنگ ہوتی ہے. ہماری چھوٹی سی جنگ ہوئی وہاں پہ, دونوں فوجوں نے ایک دوسرے کا مقابلہ کیا, مارا, ہم نے خاصی ٹھکائی لگائی ان کی. نتیجہ یہ ہوا کہ انڈیا پھر ڈیفینسو پوزیشن پہ چلا گیا. اس چیز کی وجہ سے ایک تھوڑا سا پاکستان کے اندر اوور کانفیڈنس بلڈ ہوا. پہلے خیال یہ تھا ان کا کہ انڈین, یعنی ایک تھوڑا سا اوور کانفیڈنس ہم میں آیا کہ انڈین فوج میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ یہ مزاحمت کر سکے. تھوڑا سا پروفیشنل ایروگنس, تھوڑا سا اوور کانفیڈنس, تھوڑی سی مس کیلکولیشن. 65 میں جیسے کیا 62 میں انڈیا پٹ چکا تھا. 65 میں رن آف کچھ کا چھوٹا سا مارکا تھا, وہ ہم نے اپنے خیال میں جیتا, ہم نے تھوڑا سا ان کو مارا بھی. لیکن اس وقت ہماری حکمرانوں کو شاید یہ خیال ہوا, کیونکہ شرمندگی بھی ہوگی یقیناً اس بات کی کہ 62 میں ہم نے کشمیر حاصل کرنے کا موقع ضائع کر دیا. 65 میں یہ پلان کیا گیا رن آف کچھ کے بعد کہ ہمیں کشمیر بزور شمشیر لے لینا چاہیے, اور وہی پالیسی جو قائد اعظم کی تھی اس کو ایکسٹینڈ کرنے کا فیصلہ کیا گیا. اور پہلے آپریشن جبرالٹر ایک ایمبیشس پلان تھا, یعنی ٹو بی آنسٹ وہ ریئلسٹک نہیں تھا. یعنی اس پلان کا مقصد یہ تھا کہ ہم کمانڈوز داخل کریں گے کشمیر میں, اور کشمیری مزاحمت اندر سے کشمیری آبادی اٹھ کھڑی ہوگی انڈین فوج کے خلاف, اور ہم طاقت کے ذریعے بغاوت برپا کر کے پھر ہم کشمیر پر قبضہ کر لیں گے. اور آپریشن جبرالٹر کے ساتھ ساتھ جو اس کی ڈف ٹیل آپریشن تھا, آپریشن گرینڈ سلام, یعنی جس کا مقصد یہ تھا کہ ہم داخل ہوں گے, اخنور کا قصبہ کیپچر کر لیں گے, اور اخنور کا قبضہ کیپچر کرنے کے بعد ہم وہ لائن کاٹ دیں گے جو کہ انڈیا کو کشمیر سے الگ کرتی ہے. جبرالٹر اندر آپریشن کر رہا ہوگا, اینڈ ویل کیپچر کشمیر. ہم نے اٹمپٹ کی, ہمارا حق تھا, ہم نے کوشش کی, غلط پلاننگ تھی, اس کو ہم ٹھیک سے مینج نہیں کر سکے. وہاں بھی ہم نے یہ بڑی غلطی کی کہ اخنور کی لڑائی میں کہ این بیٹل کے درمیان جب اخنور ہماری نگاہوں کے سامنے تھا تو فوج کی قیادت تبدیل کر دی گئی. یعنی جب این جنگ کے دوران جب قیادت تبدیل کر دی جائے تو اس میں 1-1.5 دن ضائع ہو گیا ہمارا, اور اخنور ہم اپنا کیپچر نہ کر سکے. بہرحال وہ ایک اور, لیکن اس کے جواب میں جو ہم توقع نہیں کر, جو ہماری قیادت اس وقت توقع نہیں کر رہی تھی کہ انڈیا نے کشمیر میں مزاحمت کے بجائے لاہور پر حملہ کیا. 65 کی وار اور اس کے آگے کے واقعات ہم اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. بالکل, اپنے پروگرام کا یہیں اختتام کرتے ہیں. اگلی بار ہم یہیں سے سلسلہ جوڑیں گے 1965 سے. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. آپ ہمیں ای میلز بھیجیے. ہمارا ای میل ایڈریس ہے info@brasstax.biz. Once again I'll repeat, info@brasstax.biz. ہمیں لکھیے, اپنے سوالات بھیجیے اور اپنی رائے سے آگاہ کیجیے. اپنی ہوسٹ حنا معراج اور زید حامد صاحب کو اجازت دیجیے. اگلی بار ملیں گے, سیم ٹائم سیم چینل. خدا حافظ.